کن کے ہاتھوں میں آپ تربیت کر رہے ہو؟ جو یوم آزادی کے موقع پر آپ کے بچوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے ناچے، وہ آپ کے بچوں کو عبد القادر جیلانی بنائے گی؟ ہوتا نہیں کیا تمہارے اسکولوں میں؟ بیٹی ناچتی ہے، بابا مجھے لباس لے، اب ابا کا کیا کرتا ہے؟ یار چلو بڑا کام ہے یار، کیا کرنا، بیٹی کو لباس دلا کے لو، صبح 14 اگست فیسٹیول ہے، نیند بغیر تو والا لباس ابو دلوا رہے ہیں، تیری داڑھی کا خیال کرے گی؟ مولوی مدرسے کے اندر بچے کو چپیڑ مار دے، پرانے سمے سب کو لے آتے ہو اور وہاں تمہارے بچوں کے کپڑے تلوا دے، تمہاری زبان پتہ نہیں کیوں چپ ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، زندگی کا تجربہ بتا ہو، میرے سے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ نے بہت بڑا سائنسدان بنانا ہے، وکیل بنانا، تو اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے معیار پر لے کے آؤ۔ اگر آپ نے انسان بنانا ہے تو مدرسوں میں داخل کریں۔ معاف کرنا، کوئی اسکول والا برا نہ مانے، لیکن آپ کے ہاں آپ کی تربیت کا انداز، آپ کے اسکول کے اندر کوئی مس نقاب اوڑھ کے پڑھے، آپ برداشت کرو گے؟ اور یہاں کہتے خبردار چرن دکھائی ہو، یا یہ بھی فتوی مانگ کے پھر رہے ہیں بچیاں پڑھنے والی ہو، مرد پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ اتنا ہم خیال کر لیں بھائی۔ ہر تعلیم کو زوال ہے جس کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، جس کی تعلیم کا تعلق حضور کے سینے کے ساتھ ہے، اس پہ زوال نہیں، اس پہ عروج عروج ہے۔ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اللہ نے 14 سال گزر گئے، ان کے نام کو باقی رکھا اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی۔ ہم ایک کوشش کرتے ہیں، کہاں تک کوشش کریں؟ اب آپ کے پیروں کے اندر پڑھنا رہ گیا، ہم تمہیں لوگ کے دکھاویں، تمہاری منتیں کریں، اتنا بڑا یہ کام تو آپ کا چاہیے۔ جلسوں کے خرچے اٹھانا یہ تو علاقے کے کسی بڑے بندے کا تھا، ایک دکان والے کا تھا، ٹھیک ہے جی مدرسہ فاطمہ زہرا میں جلسہ کرو، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ مانگ مانگ کے آپ دے دو، آپ دے دو، جلسہ ہے، آپ دے دو، آپ دے دو، آپ دے دو، آپ دے دو، وہ بھی بہت ہی الجھنوں دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ دیں گے۔ پھر آپ تو شریف نہیں بھائی یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، وہ زنا کرا رہے ہیں، یہ میرے پاس وقت نہیں، بس میں دعا کرا دینا۔ اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھاوے، دعا میں کروں، ہو جائے گی تیرا کہ میں قبول؟ ڈھکوسلے بازیوں سے نکلو باہر بھائی، اپنے آپ کو مال اور جان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کا دین لاوارثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہ جھولی میں دیوار ٹپ کے اندر چلا گیا۔ فرمایا اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرتے تو پھر میں بھی تین کو تمہاری چوکٹوں کے اندر، دروازوں سے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ موج کرو چلو۔ کیا بات، اگر تم سارے بے ہدایت میں مر گئے تو میں اللہ نہیں رہوں گا؟ میں ہوں۔ اور سارے تم ہدایت کے ساتھ مر گئے، میں پھر بھی اللہ ہوں۔ سارے سجدوں کا انکار کر دے، میں پھر بھی اللہ ہوں۔ سارے سجدوں کا اقرار کرے، میں پھر بھی، تمہارے سجدوں سے میری شان میں کوئی کبھی زیادتی نہیں آتی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو سنواریے۔ کتنے جلسے ہوئے، کتنے جلسے ہوئے؟ پہلے ایک دفعہ ماشاءاللہ کو پتہ ہے آج میرے خیال سے ان 2 مہینے کے اندر آج میرے خیال سے میرا 268واں جلسہ ہے۔ 2 مہینے میں 268 جلسے، میرا آج 9واں دن ہے میرا، اس لیے میں پہلے میرا حال دیکھا، میں نے صرف صبح آج رات کو نکلنا، اللہ خیر سے پہنچاوے، دھند نہیں ہے، شکر ہے، گھر جانا ہے 4 بجے، پھر میں نے ملتان کی طرف آنا ہے، پھر پرسوں میں نے حیدرآباد سے پھر میرے جمعہ پڑھانے واپس کی طرف۔ اللہ کا پہنچتا ہوں، کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات پچھلے دنوں ایسے تھے کہ میری انتظامیہ نے، میری ایجنسیوں نے مجھے بچایا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے میرے پر یہ داغ لگنے نہیں دیا کہ بھائی یہ کسی کی طرف سے کہہ کر یا کسی کا نمائندہ ہو کر کام کر رہا، ملک کے امن فضا خراب کر رہا۔ تو ان راؤ صاحب کو بچوں کو سمجھایا، کا قرض ہے انشاءاللہ آ کے ادا کر دوں گا۔ آج ہمارا خیرپور میں پروگرام تھا، تھوڑی دیر ہے آپ کی خدمت میں آ لیا، اور راؤ عرفان نے مجھے کہا کہ بھئی ایک اماں کے گھر روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا روٹی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کل نہ ایک جگہ جام پور کے علاقے میں خود صاحب کہہ رہے تھے حضرت اللہ کا آپ احسان مانا کریں کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھا، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائیں گے، کھاتا دکھاؤ، کھاتا دکھاؤ، کچھ کو اللہ ہی کھاتا، کچھ بندے اللہ کو کھاتا دکھا دیں گے، اللہ کے کیا کر کے آیا، کچھ لوگ اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ صبح و شام تیرا ہی کام کر رہا تھا، بس یہ میری ڈائری اللہ دیکھ لے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں تھی اللہ جو تیرے دین، تیری
تیری توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کبھی کپڑے پہننے کا، کل میں نے تقریباً صبح ناشتے میں 1/4 سی روٹی کھائی، رات کو 1:30 بجے میں نے کھانا کھایا، نہ کسی کو ہوتی کوئی نہیں۔ اب بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ مظفر گڑھ سے بڑے پروگرام تھا، 4:30 وہاں سے فارغ ہوا، سوچا 1.5 گھنٹے پہنچ جوں گا اب یہاں پھر پتہ نہیں کہاں، یہ اللہ ہی کروا رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ مسافروں کو سمیٹ دیتا ہے۔